الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله وقال عليه الصلاة والسلام ذكر الله شفاء القلوب وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باطل کے خداؤں کی ہم عبادت نہیں کرتے، باطل کے خداؤں کی ہم عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے ہم بغاوت نہیں کرتے، باطل کے خداؤں کی، باطل کے خداؤں کی ہم عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے ہم بغاوت نہیں کرتے، کرتے ہیں محرم سے، کرتے ہیں محرم سے نئے سال کا آغاز، عیسائی کی ہم لوگ اطاعت نہیں کرتے، کرتے ہیں محرم سے نئے سال کا آغاز، عیسائی کی ہم لوگ اطاعت نہیں کرتے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ آج 31 دسمبر ہے، 31 ہے، اس میں موقع پر ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے سن عیسوی، ایک ہوتا ہے سن نبوی اور ایک ہوتا ہے سن ہجری۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں اس سے پہلے سن عیسوی چلتا تھا، جو ابھی جو سال ختم ہو رہا ہے وہ سن عیسوی کے مطابق ختم ہو رہا ہے۔ پھر جب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس کے بعد سن نبوی شروع ہوا کہ نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال، نبوت کا تیسرا سال، اس میں مختلف قسم کے واقعات رونما ہوئے۔ ہمارے نبی نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ چونکہ مکہ میں مشرک لوگ رہتے تھے اور اللہ کو تو مانتے تھے لیکن بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بت بارش برساتا ہے، یہ بت جو ہے یہ ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے صاف اعلان کر دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، تفلحوا، یہ وعدہ ہے خلاصہ کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام کا ایک بڑا طبقہ ایمان لانے لگا، لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے۔ جب مکہ کے کافروں نے اور مشرکوں نے دیکھا کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک اللہ کو مان رہے ہیں اور ایک اللہ کی بھی مانتے ہیں، پیارے نبی کو مانتے ہیں اور پیارے نبی کی بھی مانتے ہیں، تو مکہ کے کافروں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ستانا شروع کیا، مارنا شروع کیا، تڑپانا شروع کیا۔ جب کبھی کوئی صحابی ایمان لاتا اور اپنے ایمان کا اعلان کرتا، کتنی مرتبہ تو ایسا مارتے کہ وہ صحابی بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلے مردوں میں جو ایمان لائے وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور انہی کو ایمان لانا تھا سب سے پہلے۔ آقا سے پرانی دوستی تھی تقریباً جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر 16 سال کی تھی اور پیارے نبی کی عمر 18 سال کی تھی، جب سے ان دونوں حضرات کی دوستی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ یہ محمد نام کے یہ جو شخص ہیں یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا ایک خاص معاملہ ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، تانا نہیں دیتے، یہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، یہ پریشان حال لوگوں کے کام آتے ہیں، اور یہ بہت اچھے انسان ہیں۔ ہمارے نبی کو جب نبوت ملی اور ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا، سب سے پہلے خوش نصیب صحابی جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور جو مشہور شخصیت ابو طالب ان کے بیٹے ہیں، جنہوں نے ہمارے نبی کی 42 سال خدمت کی، 42 ایئرس خدمت کی، اور آپ کے پیچھے بہت کچھ لگایا اور وقت کی قربانی دی، جانی قربانی، مالی قربانی، صلاحیت کے اعتبار سے قربانی، بہت سی قربانیاں دی، ہر موقع پہ ہمارے نبی کے ساتھ کھڑے رہے، اور آپ کہتے تھے کہ اگر کسی میں کوئی طاقت ہو تو میرے بھتیجے محمد کو چھیڑ کر کے بتائے، میرے محمد کو، میرے بھتیجے محمد کی طرف کوئی نظر اٹھا کر کے بتائے۔ اور مکہ کے بڑے بڑے کافر مشرک اسی لیے ڈرتے تھے، اسی لیے نبی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے کہ ابو طالب کا مقابلہ کیسے کریں گے، چونکہ ابو طالب مکہ مکرمہ کے بڑے آدمی۔ ہمارے نبی کی عمر جب 25 سال کی ہوئی اور آپ کا نکاح جب حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اس موقع پر جو نکاح پڑھایا تھا وہ بھی ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ بہت ساتھ دیا، بہت ساتھ دیا، بہت ساتھ دیا۔ ہمارے نبی کو نبوت ملی، لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے، مسلمان ہونے لگے۔ کفار مکہ موقع تلاش کرتے تھے، کہاں ابو طالب ہٹے کہ ہم محمد کو تکلیف پہنچائے، پیارے نبی کو ہم تکلیف پہنچائے۔ کفار مکہ کو بھی پتا تھا کہ یہ اپنی تکلیف کی شکایت اپنے چچا سے نہیں کریں گے، وہ اللہ ہی سے کہیں گے۔ جب اپنے چچا سے نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ چچا ہمارے مقابلے پہ نہیں آئیں گے، اس لیے آپ کو ستاتے مارتے۔ ایک موقع پر تو ایسا ہو گیا کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو، سارے صحابہ کو، اور جو حضرات ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ کا ساتھ دیتے تھے، سب کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا، تقریباً اس میں ابو طالب کو بھی بند کر دیا۔
اور بیت اللہ شریف کے اوپر جن کے صدقے میں بیت اللہ بنا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا کا نظام چلایا ہے، حضرت آدم سے فرمایا تھا اے آدم اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا، اے آدم یہ اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا۔ حضرت آدم یہ بھی پیارے نبی کا صدقہ ہے، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیارے نبی کا صدقہ ہے، میں اور آپ یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ پیارے نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ کرے جن کا صدقہ ہے ان کے سچے وفادار بن جائے، اور جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کے طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو نہ گزاریں، عیسائی کے طریقوں کے مطابق، یہودیوں کے طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو نہ گزاریں۔ خانہ کعبہ پر ایک تحریر نامہ لکھ کر لٹکا دیا گیا، اس میں یہ لکھا تھا جس کا خلاصہ کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا بالکل ہم سے بائیکاٹ ہے، اور کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، کوئی ان سے لین دین نہ کرے، کوئی ان سے رشتہ وغیرہ کچھ نہ کرے۔ اگر کوئی ان کا ساتھ دے گا تو مکہ کے کافروں کی طرف سے اس پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ حضرات کو ایک جیل جیسی تھی، ایک جگہ تھی، وہاں پر بند کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کون ہے جس کو گھاٹی میں بند کیا ہے؟ یہ کون ہے جس کو ستایا جا رہا ہے؟ ایک دو مہینے کے لیے نہیں، 6 سال 8 سال 9 سال کے لیے نہیں، یہ نبوت کے اعلان کے بعد کچھ سالوں کے بعد 3 سال تک آپ کے صحابہ اور آپ کے وہ خیرخواہ جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ کو چاہتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے، آپ کا اکرام کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے، یہ سب لوگ وہاں پر اپنی زندگی گزارنے لگے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک بات پر جمے رہے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور بات بھی یہی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، عبادت کس کی جائے گی؟ فرمایا کہ ایک اللہ کی جائے گی۔ معبود کون؟ ایک اللہ۔ معبود کون؟ فرمایا ایک اللہ۔ سجدہ کس کو کیا جائے گا؟ ایک اللہ کو کیا جائے گا۔ مدد کس سے مانگی جائے گی؟ ایک اللہ سے مانگی جائے گی۔ بیٹا دینے والا کون؟ فرمایا اللہ ہی۔ آسمانوں سے پانی کا برسانے والا کون؟ فرمایا اللہ ہی۔ رزق میں برکت کو دینے والا کون؟ فرمایا اللہ ہی۔ ساری دنیا کا نظام چلانے والا کون؟ فرمایا کہ اللہ ہی۔ لاک ڈاؤن میں ہمیں کھلانے والا کون؟ فرمایا کہ اللہ ہی۔ جن کے باپ نہیں ہے ان یتیموں کو کھلانے والا کون؟ فرمایا اللہ ہی۔ جن کے شوہر نہیں ہے ان بیواؤں کو کھلانے والا کون؟ فرمایا اللہ ہی۔ کورونا میں بازار بند، فیکٹریاں بند، پھر پوری دنیا والوں کو کھلانے والا کون؟ فرمایا کہ اللہ ہی۔ اللہ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ ہی کرتے ہیں، پہلے بھی اللہ ہی نے کیا ہے اور آگے بھی اللہ ہی کریں گے۔ اس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو وحدہ ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کو کوئی دبا سکتا نہیں۔ اگر وہ کسی کی مدد کرنے پر آ جائے اس کو کوئی روک سکتا نہیں، اگر وہ کسی کو اللہ کا ولی بنانے پر آ جائے اس کو کوئی روک سکتا نہیں۔ وہ تنہا بادشاہ ہے، وہ کب کس کو اپنا بنا لے، کب کس سے راضی ہو جائے، کب ذُنُّون مصری کو دوستوں کی صف میں سے اٹھا کر ولیوں کی صف میں کھڑا کر دے، کب فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی صف میں سے اٹھا کر ولیوں کی صف میں کھڑا کر دے، کب حبیب اجمی کو سود خوروں میں سے اٹھا کر ولیوں کی صف میں کھڑا کر دے، کب بشر حافی کو نشے کی حالت سے اٹھا کر ولیوں کی صف میں کھڑا کر دے، کب مالک بن دینار کو نشے سے اٹھا کر ولیوں کی صف میں کھڑا کر دے، کب بابا فرید الدین عطار کو عطر کی دکان سے نکال کر اپنے ولیوں کی صف میں کھڑا کر دے، کب جنید بغدادی کو اکھاڑے کی پہلوانی
نوجوانی سے نکال کر روحانی دنیا کا پہلوان بنا دے، اور کب جنید جمشید کو گانے کی دنیا سے ہٹا کر توبہ کر کے اپنا بنا لے، فرمایا وہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر میں اور آپ سچی نیت کریں اور سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، وہی اللہ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنا ولی بنانے پر قادر ہے۔ کوئی یہ بات نہیں کہ 50 سال کی عمر میں ہی بنیں گے، 55 سال کی عمر میں بنیں گے، فرمایا نا جب تقوی لے آؤ اللہ کے ہو جاؤ گے۔ اللہ کا قرآن اس کو بیان کرتا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے ولی وہی ہوتے جو متقی ہوتے۔ صاف اعلان کر دیا، عمر کی کوئی قید نہیں، کون سے قبیلے سے ہیں، کون سے خاندان سے ہے، اس کی کوئی قید نہیں۔ آپ حافظ ہو یا عالم ہو یا حافظ عالم نہیں ہو، اس کی کوئی قید نہیں۔ آپ اللہ کے راستے میں جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو، آپ کسی سے بیعت ہو یا نہیں ہو، اس کی بھی کوئی قید نہیں۔ صاف اعلان کر دیا، اگر تقوی ہوگا تو میرے ولی ہو، اور تم نے ساری چیزیں آزما لی اور تقوی نہیں ہوگا تو تم میرے نہیں ہو سکتے۔ چاہے آپ کسی بزرگ سے بیعت ہو گئے اور آپ میں تقوی نہیں ہے، پوری زندگی تقوی نہیں آیا، اللہ کے نہیں ہو گئے، اور کسی بزرگ سے بیعت نہیں ہوئے اور تقوی آ گیا، فرمایا اللہ کے ہو جاؤ گے۔ ہاں، اللہ والوں سے جڑنے سے تقوی جلدی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تقوی ملے گا کہاں؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فرمایا اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سچے لوگ ہیں، یہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں، یہ دنیا کا فانی ہونا سمجھ چکے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اس دنیا میں نہ میں رہوں گا، نہ میری فیملی رہے گی، نہ یہ دنیا کی چیزیں رہے گی۔ ارے ہمارے گھر پہ بھی قیامت آ جائے گی، ہماری دکانوں پر بھی قیامت آ جائے گی، پورے عمر واڑہ پر قیامت آ جائے گی، نہ ہمارا موبائل رہے گا، نہ ہماری چیزیں رہے گی، نہ ہماری پراپرٹی رہے گی، نہ ہماری سوچ رہے گی، نہ ہماری سمجھ رہے گی، پھر کیا باقی رہے گا؟ فرمایا کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سب فنا ہونے والا ہے، یہاں تک کہ روح نکالنے والا جو فرشتہ ہے جسے ملک الموت کہتے ہیں، اس کا بھی انتقال ہو جائے گا، باقی کوئی نہیں رہے گا۔ باقی تو کون رہے؟ جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ باقی رہے گا، جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ باقی رہے گا، عبادت کے لائق جو ہے وہ باقی رہے گا، جو تمام عیبوں سے پاک ہے وہ باقی رہے گا۔ اللہ اکبر، قل هو اللہ احد، پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، پیارے نبی جی کہہ دیجئے کہ اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کے علاوہ کوئی ایک اور اللہ بھی ہوتا تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک کہتا کہ ابھی ٹھنڈی ہو، دوسرا کہتا کہ ابھی گرمی ہو، لڑائی ہو جاتی اور پوری دنیا کا نظام ختم ہو جاتا۔ چھوٹے سے شو روم میں دو سیٹ نہیں رہ سکتے، اتنی بڑی دنیا میں دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، ہمارا ایک ہی اللہ ہے، میرا اور آپ کا ایک ہی اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تو کئی مخلوقات ہے، 18,000 قسم کی مخلوقات ہے، اس کے باوجود وہ اللہ ہمیں نہیں بھولتا،
اور ہم اللہ کو بھول جائیں. ہمارا تو ایک ہی اللہ ہے. اللہ کی تو بہت سی مخلوقات ہیں, اس کے باوجود بھی ہمیں نہیں بھولتا. ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے اللہ کو نہ بھولیں. کیسی زندگی گزاریں؟ ایک قاعدہ یاد رکھیں, اکیلے ہو اللہ کو یاد کریں. اکیلے ہو اللہ کو یاد کریں. کہنا یوں چاہیے اللہ کا ذکر کریں, لیکن ذکر کا ترجمہ یاد کا ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ ہم ذکر کرتے یاد نہیں ہوتی دل میں, اس لیے تھوڑا سا لفظ چینج کر رہا ہوں. اکیلے ہو اللہ کو یاد کریں, اگر کوئی مل جائے تو اس سے اللہ کی باتیں کریں. فرمایا اکیلے ہو اللہ کو یاد کرو, اکیلے ہو تو اللہ کو یاد کرو, اگر کوئی مل جائے تو اس سے اللہ کی باتیں کرو. فرمایا اکیلے ہو اللہ کا ذکر کرو, درود شریف پڑھو, استغفار کرو, اپنی آخرت کی تیاری کرو. فرمایا درود پاک پڑھا کرو, درود پاک پڑھا کرو, زندگی تمام پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے پاک ہو جائے گی. یہ مصیبت, یہ حالات, یہ پریشانی, یہ حالات فرمایا درود پاک پڑھا کرو, زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے پاک ہو جائے. میرا اپنا ذاتی کڑا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. جب بھی میں کہیں پھنستا ہوں ایسا لگتا ہے میں یہاں پھنسا, ابھی امی کو کیا جواب دوں, ابو کو کیا جواب دوں, میری اہلیہ کو کیا جواب دوں, فلاں شخص کو کیا جواب دوں. جب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں پھنس گیا, یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا, میں درود ابراہیم پڑھنا شروع کرتا ہوں, اللہ میرے لیے بیچ کا راستہ نکال دیتا ہے. یہ کئی وقت کا آپ کو یقینی تجربہ بتا رہا ہوں. ابھی ہم نوساری سے آ رہے تھے, 31 ہے, ٹریفک بہت زیادہ تھی. ایسا ہمیں لگتا نہیں تھا کہ ہم بیان کے وقت بھی پہنچیں گے, ایسا نہیں لگتا تھا. آپ ساتھیوں سے پوچھیں جو ہمارے ساتھ آئے, کہیں بھی ٹریفک دکھی, ہم نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا, پورا راستہ کھل گیا, 40 منٹ میں اللہ نے یہاں پہنچا دیا. تو درود پاک تو وہ چیز ہے, بند راستے کھل جاتے ہیں, پریشانیوں میں سے اللہ بیچ کا راستہ نکال دیتے ہیں. اللہ والوں سے پوچھو درود شریف کیا چیز ہے, ان کو پتا ہے کہ ہم نے جو کچھ لیا ہے وہ درود شریف کی برکت سے لیا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھنا, جب کوئی بندہ درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے نا, اس وقت اس کی مشغولی بہت اچھی ہوتی ہے. زندگی کی اعلیٰ ترین مصروفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے. یہ اس کی زندگی کا گولڈن وقت, قیمتی وقت گزر رہا ہے, کیونکہ اللہ اس سے خوش ہے, یہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا نا قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اس پر یہ عمل کرتا ہے. باپ کی بات جب کوئی مانتا ہے نا تو باپ خوش ہوتا ہے, اور اللہ کی جب کوئی بات مانتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. اور جب اللہ خوش ہوتا ہے نا تو بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے, اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو اپنے گھر میں نانی دادی بھی یاد دلا دیتا ہے, زندگی تنگ کر دیتا ہے, زندگی پریشانیوں کی شکار کر دیتا ہے. اگر تجھے میرے نبی کے طریقے اچھے نہیں لگتے, اگر ہم میں سے کوئی اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا, اس کو اسلامی لباس پسند نہیں آتا, اسلامی چال چلن اور اسلامی کلچر اور اسلامی زندگی اور اسلامی طرز عمل کے اسلامی زندگی اگر اس کو پسند نہیں آتی, تو عام طور پر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پھانس دیتا ہے. طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں اس کو آ کے گھیر لیتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو, زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے انشاءاللہ پاک ہو جائے گی. ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے, درود شریف کے پڑھنے میں بڑھوتری کر دی جائے. اس لیے آج کی مجلس میں طے کرو کہ انشاءاللہ کم سے کم روزانہ پابندی سے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ. آپ اس کو معمولی مت سمجھنا, درود شریف تو ایک ایک بہت ہے. اچھا مولانا صاحب اگر ہم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے, چلو ہم نیت کر لیتے ہیں, بتاؤ اس پہ اللہ کیا دے گا؟ تو سنو, جو
شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 40,000 انعام عطا فرمائیں گے. 40,000 انعام. نمبر 1 اللہ کی 10,000 رحمتیں 10,000 رحمتیں اللہ اس پر نازل فرمائیں گے. اللہ کی ایک رحمت بھی بہت ہے چاہے کہ 10,000 ملے. یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10,000 درجے کو بلند فرمائیں گے. درجے کا بلند ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے عزیزوں. مجھے اور آپ کو نیکیوں کی بہت ضرورت ہے. ایک ایک نیکی کا دنیا کا پاؤنڈ، ڈالر، یورو اور درہم اور دینار اور دنیا کی بڑے سے بڑی پراپرٹی یوں فرمایا ایک ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس کو 10,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس کے 10,000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اب درود شریف بڑا پڑھ لیں چھوٹا پڑھ لیں، درود پاک کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی شخص نے 1000 مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو 40,000 انعام عطا فرمائیں گے. 10,000 رحمتیں اس پر نازل فرمائیں گے. 10,000 درجے اس کے بلند فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے 10,000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اور دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، شریعت اور سنت پر چلنے کا شوق پیدا ہوگا. لہذا آج کی مجلس میں اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ پابندی سے مغرب کی نماز کا سلام پھر گیا سنت پڑھ لی کہ اندر ایک خوشی کا جذبہ ہو میرے درود شریف پڑھنے کا وقت آ گیا. اپنے پیارے نبی پر درود پاک پڑھوں گا. محبت کی زبان سے پڑھتے رہو. میرے عزیزو بروڑا سے ایک ساتھی کا مجھے میسج آیا، سیدھا سادہ آدمی مجھے کہنے لگا مولانا ایک مدت سے میرا معمول تھا، ایک مدت سے روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا، اب سے میں نے طے کیا ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ روزانہ 2000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. ایسے لوگ جب ملتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے. کیسے لوگ ہیں عمل کرنے والے، دیکھنے میں سیدھے سادے لگتے ہیں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں. یہ ان کا سب سے بڑا فن ہوتا ہے گنہگاروں کا کہ وہ اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ لے تو وہ خدا کا پیارا محبوب دلارا اور لاڈلا ہوتا ہے. بایزید بستامی کو جو ابدال بنایا گیا وہ گنہگار سمجھنے پر بنایا گیا، اور اللہ والوں کو جو نیکیاں ملتی ہے وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سچے دل سے کمتر سمجھنے پر اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بناتے ہیں. یوں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر بندے کو اپنے عیب نظر آ رہے ہیں، اپنی غلطیاں نظر آ رہی، اپنی خامیاں نظر آ رہی، اپنی کوتاہیاں نظر آ رہی، اور بندہ خود اپنی نظر میں گرتا ہے. جتنا گرتا ہے اتنا ہی خدا کی نظر میں بلند ہوتا ہے. اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو سچے دل سے تواضع عطا فرماتے ہیں، اور تواضع آتی ہے پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے. رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائے گا اللہ اسے باعزت کرے گا. عزت ملنے کا آسان فارمولا فرمایا اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا. اس لیے فرمایا چھوٹے بن کر رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملے گی، چھوٹے بن کر رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملے گی. کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیا کرتی ہے. بچہ بڑا ہوتا ہے ماں کی گود سے اتر جاتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ کا پیار ملتا رہتا ہے، شفقت ملتی رہتی ہے، لاڑ ملتا رہتا ہے، پیار میں پلتا رہتا ہے. ماں باپ سروں پر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، میرا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا، میرا لال
کبھی اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، کبھی اس کے لیے کوئی چیز لے آتے. کیا بات ہے؟ فرمایا میرا بچہ چھوٹا ہے، اور بچوں میں جو زیادہ کمزور ہو ماں باپ کی نظر اس پر ہوتی ہے. اللہ کے بندوں میں جو اپنے آپ کو سچے دل سے سچے بات پیمانے پر اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت بھی اس پر ہوا کرتی ہے. اس لیے فرمایا کہ چھوٹے بن کر رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملے گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی اپنے بچے کو گود سے اتار دیا کرتی ہے. اس لیے عزت حاصل کرنے کا فارمولہ بھی آج آپ کو بتا دیا. یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں گے. اپنے دل پر محنت کرو، اپنے دل کو محنت کا میدان بناؤ. دیکھو جو 10 مالے کی بلڈنگ بناتے ہیں نا، وہ ہمیشہ بلڈنگ کے پاس کھڑے رہتے ہیں، یہ کام کرنا، وہ کام کرنا، یہ کام کرنا. ارے بھائی مزدوروں کی خبر گیری کرنا، یہ چیز یہاں لگنی چاہیے. آرکیٹیکٹ کو بلاؤ، وہ مطمئن نہیں ہو جاتے، وہ اپنے جب تک 10 مالے کا مکان بن نہیں جاتا اس کی محنت میں لگے رہتے ہیں. میرے عزیزو یہ دل کا حال بالکل ایسا ہی ہے. یہ جس طرح بستی بستے بستے بستی ہے، یہ دل بھی بنتے بنتے بنتا ہے. اس لیے اپنے دل پر محنت کرو، دل کو محنت کا میدان بناؤ. انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لائے اور اس کے بعد جب نبوت ملی، انبیاء نے صحابہ کرام کے دلوں کو محنت کا میدان بنایا. اس کا فائدہ ہوا ہمارے نبی نے. ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنے جو ساتھی لوگ تھے ان کے دلوں پر محنت کی. میرے عزیزو اگر میں اور آپ بھی کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر معمولات کی پابندی کر کر اپنے دل پہ محنت کریں گے، انشاءاللہ باغ و بہار آئے گی. اور یہ دل بنتے بنتے بنتا ہے جس طرح بستی بستے بستے بستے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزانہ 1000 مرتبہ پابندی سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایک ہوتا ہے سن عیسوی جو ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے چلی آ رہی ہے، ایک ہوتا ہے سن نبوی جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد سن نبوی شروع ہو گیا. نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال، نبوت کا تیسرا سال. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اس کو کہتے ہیں سن ہجری، ہجرت کا پہلا سال. باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو باقاعدہ ترتیب دیا گیا اور صحابہ کرام کی متفقہ رائے تھی. گویا کہ یہ اجماعی فیصلہ ہو گیا صحابہ کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ اب جو بات چلے گی وہ سن ہجری سے چلے گی، اور اسلامی جتنے بھی مسئلے ہیں شریعت کے وہ سب نافذ ہوں گے سن ہجری سے. اب رمضان شروع ہوگی سن ہجری کے مطابق، جس کو قمری مہینہ کہتے ہیں، چاند دیکھ کر. اب بقرعید منائی جائے گی سن ہجری کے مطابق. اب حج کے 5 دن طے ہوں گے سن ہجری کے مطابق. اب رمضان کا مہینہ طے ہوگا سن ہجری کے مطابق. اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیے تو وہ عدت بھرے گی، فرمایا کہ سن ہجری کے مطابق. شریعت کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ نافذ ہوں گے سن ہجری کے مطابق. اور یاد رکھنا زکوٰۃ بھی نکالنی پڑے گی سن ہجری کے مطابق. اگر کسی نے انگریزی اعتبار سے، ابھی یہ 2020 21 22 چل رہا ہے جس کو سن عیسوی کہتے ہیں، انگریزی مہینہ کہتے ہیں، اگر اس اعتبار سے اگر کسی نے زکوٰۃ نکالی تو 37 ایئرز میں 37 سال میں اس کے 1 سال کی زکوٰۃ کم ہو جائے گی. ہم جب 37.5 سال کے ہوتے ہیں تو 37 کے نہیں ہوتے، حقیقت میں 38 سال کے ہوتے ہیں. ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ فرمایا 63. یہ 2020 21 کے مطابق نہیں، وہ سن ہجری کے مطابق. اگر اس اعتبار سے دیکھنے جاؤ تو 61.5 سال نکلے گی سن ہجری کے مطابق. اس لیے زکوٰۃ کی بھی جو تاریخ طے کی جائے کہ ہم 15 شعبان کو نکالیں گے یا پہلی رمضان کو نکالیں گے، اور عام طور پر 15 شعبان کو نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے غریب لوگ، مستحقین لوگ جو حالات میں ہوتے ہیں، بہت سی بیوائیں جو حالات میں ہوتی ہے، ان کے گھروں پر رمضان آنے سے پہلے کیٹ پہنچ جائے، سامان پہنچ جائے، کچھ پیسے پہنچ جائے. میرے عزیزو ہمیں پتہ نہیں ہوتا یتیمی کی زندگی کس کو کہتے ہیں. ان سے پوچھو جن کا باپ نہیں ہے، وہ بتائیں گے یتیمی کی زندگی کس کو کہتے ہیں. اور بیوائی کی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ جن کے شوہر نہیں ہے ان سے پوچھو بیوائی کی زندگی کس کو کہتے ہیں.
آج کی دنیا میں کوئی آس پاس والوں کو، پڑوس والوں کو پوچھنے تک کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو نیو ایئر شروع ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تو وجدہ میں آ گئے، غصے میں آ گئے، ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے جو 31 مناتے ہیں اور 1 جنوری کو نیو ہیپی ایئر کا جو میسج کرتے ہیں، انہیں کہنے لگے ارے تم یہ کیا کرتے ہو؟ جنوری سے تو جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے، ہمارا شروع نہیں ہوتا۔ ہم باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے سوائے ایک اللہ کے۔ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ ہم باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے ہم بغاوت نہیں کرتے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، علی بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ جو کسی قوم کی خلاصہ یہ ہے کہ مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی ان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے انڈیا کے ایک چچا تھے، نیک، نمازی، مسجدوں میں آنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کہا چچا کیا گزری؟ کہا بھائی نیکی تو بہت کی تھی، زندگی میں ایک غلطی مشابہت والی کر دی، اللہ ناراض ہو گئے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کیا غلطی کر دی؟ کہا ہولی کا دن تھا، تقریباً ایک گدھا جا رہا تھا، میں پان کھا رہا تھا تو میں نے پچکاری گدھے پر یہ کہہ کر ماری، چل آج ہولی کا دن ہے نا، آج تجھے کسی نے نہیں رنگا، چل میں رنگ دیتا ہوں۔ میں تو یہ بھول گیا تھا لیکن میرا اللہ نہیں بھولا، اور آج اس پر میری پکڑ ہو گئی کہ ہولی کا دن غیروں کا تہوار ہے، تو نے ان کی نقل اتارتے ہوئے پان کی پچکاری گدھے پر ماری، فرمایا قبر میں تجھے عذاب ہوگا۔ میں اور آپ ہزاروں گیروں کی نقل اتار رہے ہیں، پتہ نہیں میرا اور آپ کا کیا ہوگا۔ ہمارے بچے دیکھو تو انگریزی طریقے پر بال کاٹ رہے ہیں ہمارے بچوں کے۔ ارے کیا ضرورت ہے تپیلی کٹ بال کاٹنا، اوپر بڑے، آس پاس کے بال کٹے ہوئے، ارے کیا زندگی ہے۔ ہمیں تو شرم آتی ہے، ایک مذاق لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سر پر کچرے کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور آس پاس کے بال شاید زور سے ہوا چلی جس کی وجہ سے اڑ گئے، ان کو دیکھنے کی شرم آتی ہے، اور کبھی کبھار تو رحم آ جاتا ہے یار کیسے لگتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مولانا فیشن ہے، آئی ایم سم تھنگ۔ ہمیں تو یہی اچھا لگتا ہے گیروں کا طریقہ، ہمیں محمدی کلچر اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر وہ بچہ بڑا ہو کر درد سر بنتا ہے اور ماں باپ کو پریشان کرتا ہے۔ مولانا ہمارے بچے پریشان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں تو نے غیروں کے طریقوں کے مطابق اس کی زندگی گزاری ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے بچوں کو ابھی چھوٹے ہیں نا، اسلامی لباس پہناؤ۔ بازار میں ملتے ہیں، کفنی پائجامے ملتے ہیں، جبے ملتے ہیں، آپ کو منع نہیں کریں گے کہ میں کفنی پائجامہ نہیں پہنتا، میں جبہ نہیں پہنتا۔ جتنے میں آپ کو یہ ملے گا اتنے پیسے میں آپ کو کفنی پائجامہ مل جائے گا، اتنے پیسے میں آپ کو جبے مل جائیں گے۔ 452 مارکیٹ آپ کے یہاں قریب ہے، 25-30 روپے میٹر والا کپڑا ملتا ہے، کوئی اچھے ٹیلر کے پاس سلوا لو، 200 250 300 روپے میں کفنی پائجامہ آ جائے گا۔ آپ کا بچہ کفنی پائجامہ پہن کے نکلے گا، ٹوپی پہن کے نکلے گا، اس کو دیکھ کر آپ کا دل بڑا ہوگا اور امید ہے کل کو اٹھ کے امام بنے گا اور اس کے پیچھے آپ تراویح پڑھیں گے۔ اس باپ سے پوچھو کہ جس کا بیٹا قرآن شریف کی تراویح پڑھاتا ہے، اس باپ سے پوچھو خوشی کس کو کہتے ہیں؟ جب اس کا باپ پیچھے تراویح پڑھتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اور ہوا نا، احساس ہوا لاک ڈاؤن میں، اس کا اچھی طرح احساس ہوا۔ کیا احساس ہوا؟ کہ جس گھر میں حافظ قرآن نہیں تھے یا 4-5 حافظ نہیں تھے، ان گھر والوں کو الم طرح سے تراویح پڑھنی پڑی۔ اللہ نے احساس کروایا کہ دیکھو دیکھو، ہر گھر میں حافظ اور عالم ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، کل کو اولاد یاد نہیں کرے گی، اگر اولاد کو دیندار نہیں بنایا
کل کو یاد نہیں کرے گی. اگر اولاد کی صرف دنیا کے بارے میں سوچا، یہ بڑی ہو کر دنیا کی ہو جائے گی، نہ آپ کی ہوگی نہ آپ کی بیوی کی ہوگی. اللہ کے واسطے ان کی آخرت کے بارے میں سوچو، اللہ کے واسطے ان کی آخرت کے بارے میں سوچو. میں آپ کو سچی پکی بات کہہ رہا ہوں، ایک دن آئے گا میرے اور آپ کے بچوں کا انتقال ہوگا. میں آپ کو پکی بات کہہ رہا ہوں، ایک دن آئے گا میری اور آپ کی بیوی کا انتقال ہوگا. اگر ہمارے بچوں کی شادی ہوئی تو ان کا اور ان کی نسلوں کا انتقال ہوگا. میں آپ کو سچی پکی بات کہہ رہا ہوں، ایک دن آئے گا نہ میرا اور آپ کا گھر رہے گا، نہ میری آپ کی دکان رہے گی، نہ میرے آپ کی دوستوں کی کمپنی رہے گی، نہ میرے اور آپ کے پاس موبائل رہے گا. قیامت کا دن آ جائے گا، میرے اور آپ کے بچے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. ان کی قبر کی پہلی رات آنے والی ہے. منکر نکیر کو ہمارے بچوں کو جواب دینا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. حساب کتاب کا وقت آنے والا ہے. حساب کتاب کا دن حق ہے. آخرت برحق ہے، موت برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے. اگر خدا نہ خواستہ بچہ آخرت میں پھنس گیا اور اللہ نے پوچھ لیا کہ تو یہ کیا کر کے آیا، اور کہہ دیا اللہ میرے ماں باپ نے بچپن میں میری تربیت نہیں کی تھی، اس وقت یوں کہا اس کے ماں باپ کو یہاں حاضر کیا جائے، میرے عزیزو اس وقت اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. یہ دنیا فانی ہے، فانی. پوچھو ان سے جنہوں نے اپنے بچے کو دنیا میں لگایا اور ان کے دل و دماغ پر دنیا سوار ہے، ان سے پوچھو آج ان کے بچوں نے ان کا کیا حال کر رکھا ہے. ان سے پوچھو ان کے پوتروں نے آج ان کا کیا حال کر رکھا ہے. ان بڑی عمر والوں سے پوچھو ان کی بہویں آج ان کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے. یوں فرمایا جوانی اللہ پہ فدا کرو، سچے دل سے بہو بھی عزت کرے گی، بیٹا بھی عزت کرے گا، خدمت کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. ایک شخص کہنے لگے مولانا روزانہ 1 گھنٹہ اپنے ابا کے ہاتھ پیر دباتا، روزانہ 1 گھنٹہ. اللہ اکبر. وہ کیوں نہیں دباتا؟ ان کے ابا حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. باپ نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ہے، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دی ہے، قرآن شریف کا حافظ بنایا ہے. بچہ جانتا ہے یہ میرا باپ ہے، یہ میرے لیے مفتی احمد خانپوری صاحب سے بڑے ہیں، یہ میرے لیے پیر ذوالفقار صاحب سے بڑے ہیں. میرا ابا میرے لیے مولانا طارق جمیل صاحب سے بڑے ہیں. یہ اللہ والے دعا کرے ڈائریکٹ جائے پتہ نہیں ہے، میرا باپ دعا کرے گا ڈائریکٹ عرش ٹکرائے گی، چاہے 1 وقت کا نمازی نہ ہو. اس کو پتہ ہے مدرسے میں سب بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. اور اگر اس کو مدرسے سے دینی تعلیم سے دور رکھا، پیسہ پیسہ پیسہ، بس وہی کلچر. ایک ڈاکٹر صاحب والد صاحب کی جنازے کی نماز ختم ہوئی، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام صاحب نے تسلی دی، دیکھو ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، آپ کے والد صاحب بھی چلے گئے، آپ برا نہ مانیں، ہر ایک کو جانا ہے، صبر کر لیں. کہا اس پر نہیں روتا ہوں، اس پر روتا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے اتنا بڑا ڈاکٹر بنایا. جنازے کی نماز میں ہر ایک کچھ نہ کچھ پڑھ رہا تھا، میرے باپ نے مجھے نہیں سکھایا جنازے کی نماز میں کیا پڑھنا، میں خاموش کھڑا رہا جنازے کی نماز. اس نے ڈاکٹر بنایا مجھے، آج میں اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکتا. امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہ تیسری تکبیر کے بعد مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کہ میرے باپ نے نہیں سکھائی تھی. بزنس پہ جائے گا، شو روم پہ جائے گا، پڑھ کے بخشنے نہیں آئے گا. گجرات میں ایک جگہ ہے، باپ نے اپنے 4 بچوں کو 1 بنگلہ دے دیا، بیٹا رہو اس میں. بیوی کا تو انتقال ہو گیا تھا، اپنی موجودگی میں وارثہ تقسیم کیا. بچوں نے طے کیا ابا 1 ہفتہ ہم 4 بھائی کے یہاں رہیں گے. باپ کی بھی واری باندھی جاتی ہے. ایک ماں باپ 5-6 بچے کو سنبھالتے ہیں، 5-6 بچے مل کے ایک ماں باپ کو دیکھ نہیں سکتے، ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے. واری بن گئی، اتنا زندگی کی کمائی ہوئی پراپرٹی دی ہے 4 بچوں کو، بڑا بنگلہ دیا ہے. آپ تو کا باری 1 ہفتہ، پہلے ہفتے، دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے. اتوار کا دن ختم ہوا، پیر سے چوتھے بچے کی باری شروع ہو رہی تھی. ابا کو یاد نہیں رہا، دوپہر کا وقت آیا، غلطی سے تیسرے بیٹے کے یہاں چلے گئے. دروازے کو دستک دی، دور سے دیکھا، جب ابا آ رہے تھے پوتے نے دیکھا، کہا امی 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 دادا آئے دادا. کہا بیٹا دروازہ نہ کھولنا، تیرے دادا سے یوں کہتے ہماری باری نہیں ہے، بازو والے کی گھر کی باری ہے. ہو وہاں بیٹھ کر جو روئے ہیں کہ جن کے خاطر پوری زندگی لگا دی، آج یہ دن دیکھنے کے لیے
ہاں بچوں کے خاطر محنت کرو، اللہ کو بھول کر نہیں، ورنہ بے وفائی دیکھو گے، بیوی سے بھی بے وفائی دیکھو گے، بہو سے بھی بے وفائی دیکھو گے اگر اللہ کو بھول کر زندگی گزاری ہے۔ آج کی مجلس میں طے کرو زندگی کو چینج کریں گے۔ سن عیسوی کے مطابق 2021 ختم ہو رہا ہے، زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ 2020 آیا تھا چلا گیا، 21 آیا کئیوں کو لے کر چلا گیا۔ میں اور آپ ہیں، موقع ہے توبہ کریں، اللہ کی طرف آئے، رجوع اللہ کریں، انابت اللہ کریں، اللہ سے کہیں اللہ حبیب اجمی نے توبہ کی تھی سود خوری سے، چلو آج میری بھی توبہ۔ ذوالنون مصری نے توبہ کی تھی، آج میری بھی توبہ۔ فضیل بن ایاز نے ڈاکو گیری سے توبہ کی تھی، آج میری بھی توبہ۔ بشر حافی نے شراب سے توبہ کی تھی، آج میری بھی موبائل میں غلط دیکھنے سے توبہ، غیروں جیسی زندگی گزارنے سے توبہ۔ آپ دیکھو ابھی ہی اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سکون سے بھر دے گا۔ تو قاعدہ بیان کر دیا کہ اللہ والے ہونے کے لیے نہ حافظ عالم ہونا شرط ہے، نہ عربی ہونا شرط ہے، نہ اجمی ہونا شرط ہے، نہ شہری ہونا شرط ہے، نہ دیہاتی ہونا شرط ہے، نہ عمر کی کوئی قید ہے۔ فرمایا اگر تو 16 سال کی عمر میں تقوی حاصل کر لے گا تو تو میرا ہو جائے گا، اور اگر تو نے 100 بزرگوں کی صحبت حاصل کی اور تیری عمر 75 ہو گئی اور تجھے تقوی نہ ملا تو میرے بندے یاد رکھ اس وقت بھی تو میرا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر پوری زندگی تیری اللہ کے راستے میں گزر گئی اور تجھے تقوی نہ ملا میرے بندے یاد رکھ تو میرا نہیں ہوگا۔ مخلوق خدا کی خدمت کرتے کرتے، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی خبر گیری کرتے کرتے پوری زندگی گزار لی لیکن تقوی حاصل نہ کیا، فرمایا میرا نہیں ہوگا۔ جمعیت کی محنت میں پوری زندگی گزار دی، تقوی حاصل نہیں کیا، فرمایا میرا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے جو متقی ہوتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ فیصلہ سنا دیا، اگر میرا بندہ ہے تو تقوی لے آ، تقوی حاصل کر لے، اور تو تقوی حاصل کر لے، خلاصہ یہ کہ تو میرا ہو جائے گا۔ اچھا تقوی کہاں ملے گا اس کے بارے میں فرمایا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سمجھ میں تو یوں آتا ہے کہ اللہ پاک کو یوں کہنا چاہیے تھا وَكُونُوا مَعَ الْمُتَّقِينَ، تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تم کو تقوی مل جائے گا۔ یہ لفظ نہیں لائے، کیا پتا کسی کا ظاہر دیکھ کر ایسا لگتا ہو کہ یہ تقوی والا ہے اور اندر سے لکھوا ہو، موبائل کا غلط استعمال کرتا ہو، آنکھیں اس کی قابو میں نہ ہو، کسی کو نہیں پتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے اپنے بارے میں کہ میری آنکھیں قابو میں نہیں ہیں، موبائل کا میں غلط استعمال کرتا ہوں، اور میں گھر پہ جب نماز پڑھتا ہوں نا تو بے دھیانی کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور میری گھریلو زندگی باہر کی زندگی میں فرق ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں پتا ہوتا ہے، کس کے اندر کتنے گناہ ہیں نا، کس کو کون سے گناہ کی عادت ہے، یہ اس انسان کو پتا ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، جس گھڑی وہ ساری باتوں کو اللہ کے سامنے اوپن کر کے رکھ دیتا ہے کہ اللہ یہ گناہ کی عادت ہے، باری تعالیٰ سوری میرے سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، آپ مجھے بچا لیجئے۔ آپ یقین مانو توبہ کرے گا اللہ کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک تیرا اللہ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو نبی کی نقل اتارے وہ کیا اللہ سے محبت کرے گا، اللہ خود اس سے پیار کرتے ہیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ اگر تم میرے نبی کی نقل اتارو گے تو اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آخری گزارش یہ ہے، ہم میں سے کون نیک ہے، کون بد ہے، کون دیندار ہے، کون دین سے دور ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ میں آپ کے بارے میں لگوں کہ کون آپ میں سے دیندار ہے۔ اگر یہ توہمے میں لگا تو اینڈ کیا آئے گا پتہ ہے؟
میں اپنے آپ کو بایزید بستامی لگوں گا اور سب گنہگار لگیں گے. اس لیے فرمایا ایسے نیک مت بننا کہ تیرے علاوہ سب تجھے گرے ہوئے لگے، ورنہ تو خود اللہ کی نظر سے گر جائے گا. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں نا، اس بندے کو اپنے عیب نظر آتے ہیں. ذرا غور کرو اس بات پر، اس بندے کو اپنے عیب نظر آتے ہیں. میں نے سنا ہے نا جمعہ میں حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم سورت تشریف لائے تھے، دارالعلوم دیوبند کے استاذ. مجھے کہنے لگے بیٹا ہم پیر صاحب سے بیعت ہو گئے، محنت کرنے لگے، اللہ اللہ کرنے لگے، مراقبہ کرنے لگے، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے لگے. خیر ایک وقت آیا، حضرت پیر صاحب نے مجھے خلافت دی. میں نے کہا بھی حضرت کو کہ حضرت میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن چونکہ حضرت نے مجھے اجازت دی. پھر عجیب معاملہ ہو گیا. 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے تھے. اتنا لمبا عرصہ دارالعلوم دیوبند میں گزارا، پڑھے، ان کے ابا کے پاس بھی پڑھے. ان کے ابا بھی دارالعلوم دیوبند کے استاذ تھے، ان کے والد صاحب، اور اتنے سالوں سے پڑھا رہے. آج کئی سال ہو گئے. ان کے شاگرد پوری دنیا میں. کہتے ہیں ہم پیر صاحب سے بیعت ہوئے. ایک وقت کے بعد پیر صاحب نے خلافت دی. اس کے بعد ایک بار حضرت کو کہا، حضرت جب سے آپ نے خلافت دی ہے نا، روزانہ مجھے کوئی میرے اندر نیا عیب نظر آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں تو خوبیاں ہی نظر آتی ہے اپنے اندر، کیونکہ ہم نے اپنا مقابلہ لوگوں کے ساتھ کیا، اس لیے سب حقیر لگے. ہم اپنے آپ کو اللہ والے لگے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے راتوں کی عبادت کی لذت سے محروم کر دیا، وہ تنہائی میں رونے سے بھی محروم کر دیا، اور وہ سجدے کی لذت سے محروم کر دیا. وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو نیک سمجھ لیا. تو حضرت پیر صاحب کو کہا حضرت خلافت دی کہ عیب دیکھنے کا آئینہ دے دیا، روزانہ کوئی نیا عیب دکھتا ہے. اور ہم تو بڑے گنہگار، ہمیں تو پتہ ہے کہ آنکھیں قابو میں نہیں، کان سے غیبت سن لیتے ہیں، کان قابو میں نہیں. حضرت نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی سمجھو، عیب دیکھنے کا آئینہ دیا ہے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا. موت یاد ہوتی تو میرا عزیزو زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا. اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے یہاں ہماری کیا وقعت ہے، اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو، یوں فرمایا تو اپنے دل میں دیکھ لے کہ تیرے دل میں اللہ کی کتنی وقعت ہے. جتنی تیرے دل میں اللہ کی عظمت اور قدر اور بڑائی اور احترام ہے، اتنا ہی خدا کے دربار میں تیرا اونچا مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیزو آج 31 دسمبر کی رات ہے، تو اس میں بہت سے خرافات ہوتے ہیں، زنا کے بازار گرم ہوتے ہیں، شراب نوشی عام ہوتی ہے. وہ کون سا گناہ ہے جو 31 دسمبر کو نہیں ہوتا؟ میرے عزیزو ہم لوگ اس بات کو طے کریں، ہمارے نوجوان اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم 31 دسمبر کی خرافات سے دور رہیں گے. انشاءاللہ نہ موبائل میں دیکھیں گے. ہیپی نیو ایئر کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو افسوس کرنا چاہیے کہ زندگی کا 1 سال میرا غفلت میں گزر گیا. اور ہمارا تو سال ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، ہمارا سال ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. ہمارا سال تو ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے، اور وہ قربانی کا مہینہ. ہمارا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، اور وہ بھی قربانی کا مہینہ. کرتے ہیں محرم سے ہم سال کی ابتدا، کرتے ہیں محرم سے ہم سال کی ابتدا. عیسائی کا طور طریق ہمیں اچھا نہیں لگتا، عیسائی کا طور طریق ہمیں اچھا نہیں لگتا. مولانا ہمارے یہاں جو بل بک بنی ہوئی ہے نا، وہ انگریزی تاریخ کے مطابق بنی ہوئی ہے. ہاں بھائی منع نہیں ہے، آپ وہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. انگریزی تہوار کو اہمیت دینا، انگریزوں کے طریقے کو اہمیت دینا، اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس سے حفاظت فرمائے. اگر کسی کا ہیپی نیو ایئر کا میسج آتا ہے، ہم دل سے برا سمجھے، اس کو نہیں، اس نے میسیج بھیجا ہے اس کو برا سمجھے، اور ہم اس کا کوئی جواب نہ دیں، کوئی رپلے نہ دیں. ہم اپنی طرف سے کسی کو ہیپی نیو ایئر کا میسیج نہ کریں. اور ہم یہ 31 دسمبر کی رات ہے اور لوگ
خرافات کرتے ہوں گے، اس سوچ میں بھی ہم نہ رہیں۔ گناہوں کا سوچ کرنے سے بھی گناہوں کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی کوئی آ کر کہے کہ مولانا فلاں جگہ جو ہے نا وہ غلط کام ہو رہا ہے، وہاں زنا کاری ہو رہی ہے، تو وہ باتیں آپ نہ سننا، اس کو اللہ والوں کے پاس بھیج دینا۔ وہ باتیں سننے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وہ باتیں سنو گے تو اس گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا، شیطان اس گناہ میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے مشائخ صوفیہ کو اپنے گناہ بتانے کی، جو واقعتاً مشائخ صوفیہ ہو، اجازت ہے۔ جیسا اپنا سطر جو ہے ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں، کسی اور کو، عام لوگوں کو بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ اس طرح اپنے گناہ ہم عام لوگوں کو بتا نہیں سکتے۔ گناہ کرنا مستقل گناہ، اور اس گناہ کو کسی اور کو بتا دینا یہ بھی مستقل گناہ ہے۔ اللہ چھپا رہے ہیں اور تم ظاہر کر رہے ہو کہ دیکھو میں نے وہ گناہ کیا۔ نا۔ اچھا بھائی، ہم لوگ سب گنہگار ہیں کہ نہیں؟ کون کون کہتا ہے کہ ہم لوگ سب گنہگار ہیں؟ تو سب گنہگار ہیں۔ اور سچے دل سے آج توبہ کون کرتا ہے؟ لائٹ بند کر دیجیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پیچھے والے بھی پڑھو۔ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں، تصور کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ نظر اللہ کی طرف جمائیں، کوئی مخلوق نہیں دیکھ رہی، خالق دیکھ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تو نظر کرم فرمائے اور ہمارا دل کہیں اور ہو۔ یوں نہ کہہ دے جا تیرے دل میں تو میری یاد ہی نہیں، تو صرف اوپر سے کہتا ہے کہ میں آپ کا بننا چاہتا ہوں۔ دیکھ دنیا میں جو جس کا ہوتا ہے نا، دل میں اس کو بساتا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ میرے عزیزو، اگر ہم سچے دل سے محبت کرتے ہیں نا اللہ سے، تو اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، وہ اللہ دیکھتا ہے۔ ارے دیکھتا ہے، وہ جس سے پیار کرتے ہیں نا وہ دیکھتا ہے۔ بس جس کو بتانا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اسی کو بتاتے رہو۔ لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، محبت ہو گئی، اب تو محبت ہو گئی۔ دوستوں کے فون آتے ہیں، چلو فلاں جگہ چلے جائے، کہتا ہے نہیں سوچ چینج ہو گئی۔ کبھی دوست لوگ کہتے ہیں یہاں چلے جائے، لیکن معلوم پڑتا ہے کہ یہاں دوستوں کے ساتھ عام طور پہ غیبت ہو جاتی ہے۔ دل بہت کہتا ہے لیکن اپنے آپ کو سمجھاتا ہے نہیں، اب سودا اللہ سے کیا ہے، اب معاملہ اللہ سے کیا۔
اب اللہ سے دوستی ہو گئی، قرآن سے ہو گئی، اللہ کے نام سے ہو گئی، اللہ کے ذکر سے ہو گئی، خدا کے عاشقوں سے ہو گئی. سمجھا دیتا ہے، مرا کر دیتا ہے. کبھی پارٹی میں بلاتے ہیں، دل بہت کرتا ہے، سب نوجوان جاتے ہیں، اس کا بھی دل کرتا ہے، اچھا اچھا کھاتے ہیں، لوگ اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں. میرے عزیز، اللہ کو پانے کے لیے بہت سی جائز خوشیوں پر بھی آگ لگانی پڑتی ہے. سودا کس کے ساتھ کر؟ اللہ ملا سب مل جائے گا، پوری دنیا کی لذت مل جائے گی، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آئے گا. کیا یہ سب بغیر قربانیوں کے؟ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کیونکہ یہ تو تیری دی ہوئی چیز ہے. تیرے غم کی جو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے. کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ، بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. ہم نے ہمارے شیخ کی زندگی بھی دیکھی اور 23ویں رات کو رمضان میں جاتے ہوئے بھی دیکھا. بھائی میاں صاحب کی زندگی بھی دیکھی، اللہ کے عشق والی، رمضان میں دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا. فوجی چاچا کی زندگی بھی دیکھی، اللہ اللہ کرتے ہوئے، اور 100 مرتبہ سے زیادہ کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے بھی دیکھا. ہم سمجھتے ہیں ابھی تنہائی میں موبائل کا گناہ کر لو، اللہ کے ولی بن کے مر جائیں گے. میرا عزیز، معاملہ ہی اللہ کے ساتھ ہے. جب تک ٹیلر کٹنگ نہیں کرتا ہے اس وقت تک فٹنگ نہیں ہوتی. جب تک ایک وقت تک موبائل کو دور نہیں رکھو گے، مجھے لگتا ہے تعلق جوڑنا مشکل ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کر لیجئے. ایک بات سن لیجئے، ابھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. ایک مرتبہ پیارے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. خلاصہ سنا رہا ہوں. پیارے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میری امت 2 مرتبہ فرمایا اور بے اختیار رونے لگے. اب ہمارے نبی روتے تھے نا، اللہ کو رہا ہو گیا. فوراً حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کی طرف سے خوشی کا یہ پیغام لائے، پیارے نبی جی، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کریں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رنجیدہ نہیں کریں گے. کیا فکر تھی. ہاتھ اٹھائے، 2 مرتبہ یہ جملہ نکلتا ہے،
میری امت، اور آنکھ میں سے آنسو آتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ہم نبی کے دیوانے، اور امت کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو رونا نہیں آتا۔ عاشق لوگ تو نقل اتارتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، آپ کے نبی نے جو کہا تھا ہم بھی آپ کو وہی کہتے ہیں کہ پیارے نبی کی امت، پیارے نبی کی امت آج پریشان حال ہے اللہ، پریشان حال ہے اللہ، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے عیسائیوں کے، یہودیوں کے طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ انہیں نبی والا لباس پسند نہیں آتا، نبی والا کلچر پسند نہیں آتا، کسی مخلوق کی وجہ سے آپ کے ہونے سے رکے ہوئے ہیں، انہیں مخلوق سمجھ آ گئی، خالق سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ 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 اللہ، یہ تو باتیں تھی، اب عملی زندگی بھی بنا دے۔ ہمارے ساتھی دور دراز سے آپ کو لینے کے لیے آ گئے ہیں، پتا تھا اصلاحی مجلس سے کچھ اصلاحی باتیں سنیں گے، توبہ کریں گے، اللہ کی طرف آئیں گے، اپنے اللہ کو بنائیں گے، سچے دل سے اللہ سے پیار کریں گے۔ ارے کبھی باتیں بھی کر لیا کرو، اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے پیارے نبی سے محبت ہے، مجھے آپ کے قرآن سے محبت ہے، مجھے آپ کے دین سے محبت ہے، مجھے آپ کے ولیوں سے محبت ہے، اور میں خود بھی آپ کا ولی بن جاؤں، یہ میرے سچے دل کی چاہت ہے۔ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کریں۔ اے اللہ، اس مجمع میں تیرے نیک بندے بھی موجود ہیں، ان کے صدقے اس گنہگار کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، یہ پورا مجمع آپ کا ولی بننا چاہتا ہے، تقویٰ دے دے، تقویٰ دے دے، ہمیں سمجھا دے۔ پیارے نبی نے فرمایا دین و یسر، دین آسان ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر عمل صرف آپ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ این جوانی میں ولایت کبریٰ کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ 31 کے خرافات سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، امت کی مغفرت فرما۔ جو ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو ایمان والے موجود ہیں ان کو اپنے ایمان پر محنت کی توفیق عطا فرما۔ پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان عطا فرما۔ ہمیں روزانہ اللہ اللہ کرنے کی اور 1000 مرتبہ اللہ اللہ کرنے کی، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آگے پروگرام ہے، ہمیں وہاں کے لیے جانا ہے۔ حافظ حنظلہ صاحب نوساری میں ایک ہیلپ گروپ چلتا ہے، اس میں بہت سے دینی کام ہوتے ہیں اور بہت سی مرتبہ غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ ہیلپ گروپ، اس میں ہیلپ ہوتی ہے بہت سی اعتبار سے، تو اس میں ہمارے یہاں یہ اتوار نہیں، اس کے بعد کے اتوار کو ایک پروگرام رکھا ہے۔ 120 روپے کی کچھ بریانی کا پاس ہے اور 120 روپے کے اخروٹ کے حلوے کا پاس ہے کہ کھانے کا کھانا بھی ہو جائے، اور اس کا پورا نفع انشاءاللہ ہیلپ گروپ میں جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اللہ آپ کے دل میں بات ڈالے تو وہ آپ پاس خرید لیجئے، کھانے کا کھانا بھی مل جائے گا اور ہیلپ گروپ کو ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا۔ کسی کو چاہیے تو جلدی سے وہ حافظ حنظلہ صاحب سے اس پاس کو لے۔ ہاں، ہمارے شیخ حضرت مفتی کرام الدین صاحب پاٹور دوی دامت برکاتہم آپ لوگوں کے لیے سعادت کی باتیں یہاں تشریف لاتے ہیں ہر مہینے کے دوسرے اتوار اور چوتھے اتوار کو۔ یہ بہت اچھا موقع ہے، آپ حضرت سے فائدہ اٹھائیں، یہ اللہ والوں کو محبت کی نظر سے دیکھیں، انہیں دیکھ کے تڑپا کریں، انہیں دیکھ کے کہیں اللہ آپ نے ان کو اپنا عاشق بنایا، مجھے بھی بنا لے، میری نسلوں کو بنا دے، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ایسے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا سعادت کی بات ہوا کرتی ہے، تو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم ہر مہینے کے دوسرے اتوار اور چوتھے اتوار کو عشاء کے بعد مجلس میں شرکت کریں گے، حضرت کی کریں گے انشاءاللہ۔